بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز احباب ذی وقار، حاضرین و ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے سبق کی آج انشاءاللہ العزیز مشقیں پڑھی جائیں گی۔ پوری دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ ان مشقوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ التدریبات، یہاں سے آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے۔ تدریب ان کی جمع ہے تدریبات، اور اس کا معنی ہے مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، سل السؤال بالجواب المناسب ثم قومی بالحوار مع الزملاء۔ سل یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور واحد مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے، اور سلی واحد مؤنث مخاطب کے لیے، کہ لڑکا ہو تو سل پڑھیں گے اور لڑکی مخاطب ہو تو سلی کہا جائے گا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ واصلہ یاسلو، واصلہ فعل ماضی ہے اور اس سے یاسلو فعل مضارع بنتا ہے، اور امر کا صیغہ جب بنایا جائے تو فعل مضارع کی علامت کو ہٹا دیتے ہیں۔ یاسلو میں جو یا ہے علامت مضارع، اس کو ہٹا کے پیچھے سل رہ جاتا ہے اور آخری حرف پہ جزم آ جاتی، یعنی وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ سل السؤال، سوال کو ملائیں، بالجواب المناسب، مناسب جواب کے ساتھ۔ ثم قومی، پھر کھڑے ہو جائیں، بالحواری، مکالمہ کرتے ہوئے، مع الزملاء، دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مکالمہ کریں۔ تو نیچے دو کالم دیے گئے ہیں، ایک کالم کے اندر سوال لکھے ہوئے ہیں اور دوسرے میں ان کے جواب لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جو مناسب جواب ہے سوال کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ کیف حالک، یہ عام مشہور جملہ ہے، اور اس جملے میں حال پوچھا جا رہا ہے۔ کیف حالک، کہ آپ کا حال کیسا ہے۔ تو جب بھی آپ نے کسی سے اس کے حال کے بارے میں پوچھنا ہو تو عربی میں آپ کہیں گے کیف حالک، اور اس کا مناسب جواب آخری لائن کے نیچے ہے، یعنی الجواب کا جو کالم ہے اس میں آخر میں جو جملہ لکھا ہوا ہے انا بخیر والحمد للہ، یہ اس کا مناسب جواب ہے۔ کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے۔ انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں۔ انا کا معنی میں خیریت سے ہوں۔ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ سے کوئی بندہ حال پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیا ہے، تو ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ٹھیک کی جگہ پہ یا کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی جگہ پہ الحمدللہ کہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کے حکم پہ عمل بھی ہے، اسلامی جواب دینے کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے اور بہت مقدس کلمات ہیں، تو ان کے ساتھ جب آپ کسی کو جواب دیں گے تو اس میں بہت سی برکتیں شامل حال ہوں گی۔ انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الی این ذاہب حامد یوم العطلہ، حامد چھٹی کے دن کہاں گیا۔ این کا معنی ہوتا ہے کہاں، الی این کس طرف، کس طرف، الی طرف کے لیے آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی طرف جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو عربی میں الی این اس کے سوال کے لیے استعمال ہوگا۔ طرف کا معنی دینے کے لیے الی این، اور صرف سادہ جگہ کے بارے میں ہو، مثال کے طور پہ آخر میں این بیتوں کا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا گھر کس طرف ہے، یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس جگہ رہتے ہیں۔ الی این ذاہب حامد یوم العطلۃ، چھٹی کے دن حامد کس طرف گیا، کہاں گیا۔ ذاہب حامد الی حدیقۃ، حامد باغیچہ کی طرف گیا، حامد باغیچہ کی طرف گیا۔ من کتب الرسالہ، خط کس نے لکھا۔ من یہ بھی سوال کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو عربی زبان میں سوال کے لیے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ادوات استفہام، ادوات استفہام، ادوات الاستفہام، سوال کے لیے، استفہام کے لیے جو حروف یا جو الفاظ استعمال ہوں انہیں کہتے ہیں ادوات الاستفہام۔ من کس نے، کاتبہ فعل ماضی ہے، کاتبہ یکتبو، کاتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اس نے لکھا۔ من کاتبہ کس نے لکھا، الرسالۃ خط، خط کس نے لکھا۔ حامد کاتب الرسالہ، یہ اس کا درست جواب ہے کہ حامد نے خط لکھا، حامد کاتب الرسالہ۔ حل کانت الحدیقۃ بعیدۃ، کیا باغیچہ دور تھا، حل کیا، کانت الحدیقۃ بعیدۃ کیا باغیچہ دور تھا، تو اوپر والا جملہ من کاتب الرسالہ جملہ فعلیہ ہے، جس جملے کے اندر فعل آئے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جس میں اسم آئے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ کیا باغیچہ دور تھا، تو آپ نے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ باغیچہ دور تھا، اور ہم باغیچہ میں یا باغیچہ کی طرف گئے تھے بالسیارہ، گاڑی کے ذریعے، تو اس کا جواب ہوگا نعم کانت الحدیقۃ بعیدۃ، جی ہاں، جی ہاں کے لیے عربی میں نعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نہیں کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لا نہیں، نعم جی ہاں۔ نعم کانت الحدیقۃ بعیدۃ، جی ہاں باغیچہ دور تھا۔ این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، کہاں ہے۔ بیتی فی اسلام آباد، الجواب کے کالم میں جو پہلا جملہ لکھا ہوا ہے یہ اس کا درست جواب ہے، تو آپ اسلام آباد کی جگہ پہ اپنے گھر کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ میرا گھر فلاں جگہ پہ ہے۔ بیتی فی اسلام آباد، بیتی فی لاہور، تو جس جگہ پہ آدمی کا گھر ہو وہاں پہ وہ جملہ، وہ لفظ ایڈ کر سکتا ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، اقرا، اقرا الکلمات التالیۃ، پڑھیں نیچے آنے والے کلمات کو، مندرجہ ذیل کلمات کو پڑھیے۔ ومیز، میزی، میز کا معنی ہوتا ہے تمیز کریں، فرق کریں، بین الفعل والاسم، فعل اور اسم کے درمیان۔ جو نیچے کلمات آ رہے ہیں، اسماء آ رہے ہیں یا افعال آ رہے ہیں، تو ان میں سے آپ نے جو فعل ہوں گے ان کو الگ کرنا ہے، جو اسم ہوں ان کو الگ کرنا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین
رہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ اس کے آخر پر تنوین آتی ہے، اس کے آخر پر تنوین آتی ہے۔ صدیقن مثال کے طور پہ اس میں قاف کے اوپر دو پیش ہیں، تو جو بھی اسم ہوگا اس کی یہ پہچان ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آئے گی، یا وہ اس میں معرفہ ہوگا یا اس میں نکرہ ہوگا۔ اور جو فعل ماضی ہے اس میں اس کے اندر تین کلمات ہوں گے، فا، عین اور لام کلمہ اسے کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ذاہبہ، اس میں تین حروف ہیں، تین کلمات ہیں، ذال، ہا اور با، تو یہ فاعل کے وزن پر ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی ہے۔ تو صدیقن اسم ہے، ازہار اسم ہے، ذاہبہ فعل ہے، عطلۃ اسم ہے، ذہبنا یہ ذاہبہ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو چونکہ شروع میں ذال، ہا اور با آ رہا ہے لہذا یہ بھی فعل ہوگا۔ اور ذہبنا کے آخر میں جو نون زبر الف نا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ رسالۃ خط، تو ذہبنا فعل ہے اور رسالۃ خط، خط ایک اسم ہے، ایک نون ہے، رسالۃ اسم، حدیقۃ اسم باغیچہ، کاتبہ اس نے لکھا، کاتبہ اس نے لکھا فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اس میں تین حروف ہیں۔ سیارۃ گاڑی، اب گاڑی بھی ایک اسم ہے۔ اسرۃ خاندان، فیملی، تو یہ بھی ایک اسم ہے، نون ہے۔ التدریب الثالث تیسری مشق، رتب الکلمات، نیچے آنے والے جو کلمات ہیں ان کو آپ نے ترتیب دینا ہے، جس طرح کے پہلے سبق کے اندر اس سے ملتی جلتی مشق ہم نے پڑھی ہے۔ کلمات کو ترتیب دیں، لتصبح جملا مفیدۃ، تاکہ جملہ مفیدہ بن جائے، کما فی المثال جس طرح کے مثال کے اندر موجود ہے۔ المثال حدیقۃ ذاہب حامد الی، تو یہ جملہ فعلی ہے، چونکہ اس میں فعل آ رہا ہے لہذا اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل اور آخر میں مفعول، فعل فاعل اور مفعول، فعل فاعل اور مفعول، یہ اس کی ترتیب ہے۔ ذاہب حامد الی حدیقۃ، ذاہب فعل ہے، حامد اس کا فاعل ہے اور فاعل کے اوپر پیش آتی ہے۔ عربی زبان میں فاعل کے اوپر اسم الفاعل کے اوپر پیش آتی ہے۔ الی حدیقۃ یہ جار اور مجرور مل کر مفعول بہ بنتا ہے، متعلق مفعول کے ہوتا ہے۔ صدیقی نمبر 1، صدیقی حالوں کا یا کیفا، تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ صدیقی حالوں کا یا کیفا، کیف حالک یا صدیقی، جی کیف حالک یا صدیقی، اس کی ترتیب یہ ہے، کیف حالک یا صدیقی، اے میرے دوست آپ کا حال کیسا ہے، آپ کا حال کیا ہے۔ بالسیارۃ الی الحدیقۃ ذہبنا، فعل ماضی اس میں استعمال ہوا ہے، ذہبنا یہ جملہ فعلیہ ہے، ذہبنا الی الحدیقۃ بالسیارہ، فی ازہار الحدیقۃ اشجار وفی الحدیقۃ اشجار و ازہار، فی الحدیقۃ باغیچے میں، اشجار و ازہار درخت اور پھول ہیں۔ امسی المدرسۃ ذہبت الی، ذہبت الی المدرسۃ امس، ذہبت الی المدرسۃ امس۔ تو یہ تین مشقیں دوسرے سبق کی مکمل ہو چکی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔